عرب علماء ہوں، عجم کے علماء ہوں، کسی نے اس حدیث کو رد نہیں کیا۔ اتنی مضبوط اور صحیح حدیث ہے اپنی اسناد میں، متن میں، اور ائمہ، مجتہدین، محدثین اور فقہاء نے اس سے مسائل اخذ کیے ہیں، ایمان کی تعریف لی ہے اس سے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ حدیث تو ہے، ممکن ہے ضعیف ہو، موضوع ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اس کے ایک دل کی آرزو، ایک خواہش، ایک لگن کہ وہ حضور کو تھکا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، گوارا نہیں، ہنسانے میں لگا رہتا تھا۔ اس کی اس دل کی لگن کو آقا علیہ السلام نے محبت سے قرار تعبیر کیا۔ ایک طرف یہ بات، اب دوسری طرف دو احادیث تین آج اور سناتا ہوں نئی۔ دوسری طرف وہ حدیث وہی ہے متفق علیہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں تین حدیثیں یہ چار اس باب میں سناؤں گا نئی، مضمون چونکہ ایک ہی ہے، متفق علیہ حدیث اور الفاظ بخاری کے ہیں جو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک شخص جب آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، نے اعتراض کیا، ذوالخویصرہ تمیمی، اس نے اعتراض کیا تو آقا علیہ السلام اس کو کہا کہ اعدل یا رسول اللہ، عدل کریں۔ تو گویا حضور پر طعن کی، تنقید کی۔ اب یہ بات یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے، حضور کی ذات اقدس پر تنقید کی، اعتراض کیا، یہ اس کا ایک عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے گا؟ آسمان والے مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں ان کا امین ہوں تو زمین والوں کا نہیں ہوں۔ فقال ابو بکر، اب یہ جو روایت دے رہا ہوں بخاری، مسلم، متفق علیہ ساری، مگر اس میں امام ابو نعیم نے جو حلیۃ الاولیاء میں روایت کی وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، امام ابو نعیم نے روایت کی۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضرب رقبتہ، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ جو بخاری مسلم میں آئی ہے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں گردن اڑا دوں، فرمایا دفع کرو اس کو۔ پھر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، میں گردن اڑا دوں، فرمایا یا رسول اللہ اقتل ھذا المنافق الخبیث، اس خبیث منافق کو قتل کر دوں، فرمایا دفع کرو۔ اب اس روایت میں جو آج سنا رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں قتل کر دوں اس کو؟ اب یہ روایت مختلف ہے اس سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، جاؤ قتل کر دو۔ یہ بات فرمایا نعم فقتلو، فاذهب فقتلو، جاؤ قتل کر دو۔ فذهب فوجدہ یصلی۔ اب ایک حدیث میں دو عمل بیک وقت آ رہے ہیں، ادھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتراض ہے، he criticized on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a criticism. Lack of respect for Holy Prophet, lack of love of Holy Prophet, lack of reverence for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is one aspect of his faith. Other aspect is کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کانا یصلی، نماز پڑھتے دیکھا، واپس پلٹ آئے، حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق کام تمام کر دیا؟ ابو بکر فقال وجدتہ یصلی، یا رسول اللہ مارنے گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو پھر میں چپ کر گیا، مارا نہیں۔ فقال آخر، ایک اور کھڑے ہوئے صحابی، انا اضرب رقبتہ، یا رسول اللہ اجازت دے اس بے ایمان کی میں گردن اڑا دیتا ہوں، اجازت دی۔ فلما واللہ، واپس پلٹ کے آئے، پھر حضرت علی تک نوبت آئی، حضرت علی بھی گئے تو وہ جا چکا تھا۔ حضور نے فرمایا علی تم قتل کرو گے اس بے ایمان کو۔ اب وہ جو پلٹ کر آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من دئدئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ۔ اب بات ایک ہی حدیث میں ایک موقع پر دو عمل دکھائے گئے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی نماز کہ اس کو پڑھتے دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کو شرم آ گئی،
قتل نہیں کیا. دوسری طرف آقا کی ذات اقدس پر تان اور تنقید کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک جگہ اس کا تعلق ہے، ایک جگہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو مطلب ہے رب کو رب مانتا ہے، عبادت کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، توحید میں کمزور نہیں ہے، بزام خیش اپنی توحید میں، بے شک خدا اس کے منہ پر ہی دے مارے. توحید میں، تقوی میں، نمازت میں قائم ہے، پڑھ رہا ہے، مگر حضور کی ذات پاک نہ حضور کی محبت ہے نہ ادب ہے. محبت و ادب ہوتا تو زبان تان نہ کھولتا، تنقید نہ کرتا. تو آپ نے دیکھا عبادت اور توحید ظاہر میں ہے، محبت اور ادب مصطفیٰ نہیں. اب اس پر حکم کیا ہوا؟ فرمایا سنو، اس شخص کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی، اور آگے بہت سی حدیثیں ہیں. فرمایا قیامت تک چلے گی اور اس کے وہ لوگ نکلتے ہی رہیں گے، اور آخری دھڑا ان کا دجال کے زمانے میں نکل کے دجال کا مرید ہوگا. لا یزالون یخرجون، قیامت تک ہر دور میں وہ نکلتے رہیں گے. نکلو نکلو، نکلتے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم وقراءتہ مع قراءتہم. صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی شخص بھی لے لو، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان سے کم دیکھو گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ ان سے کم، اتنی تلاوت کریں گے کہ ان سے کم، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح شکار کو تیر لگے تو تیزی سے خارج ہو جاتا ہے. ایک حدیث. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. آقا نے فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، نکلے گی. احداث الاسنان، they would be youngsters، جوان ہوں گے. سفہاء الاحلام، and they would be brain washed. This is the meanings of سفہاء الاحلام. ایکسٹریمسٹ ہوں گے، انتہا پسند ہوں گے، برین واشڈ ہوں گے، ایسی باتیں کریں گے پاگل لگیں گے، پاگل لگیں گے. جوان ہوں گے پاگل دکھائی دیں گے، اتنے انتہا پسند ہوں گے جیسے عقل اور ریزن نام کی شے ہی نہیں بچی. یقولون من خیر قول البریہ، ان کا واز، تبلیغ، بات، منشور، گفتگو سب سے لوگوں سے اعلیٰ قول خیر البریہ قرآن اور حدیث کا ہوگا. بات قرآن اور حدیث کی کریں گے. ان کا کلام سنو گے تو اس جیسا کلام نہیں ہوگا، دین کی بات کریں گے. مگر آقا نے فرمایا اگر آقا کی بات سچ ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ فرمایا لا یجاوز ایمانہم، وہاں لفظ تھا لا یجاوز تراقیہم وحناجرہم، وہاں تھا کہ ان کا قرآن اور قرات حلق سے نیچے نہیں اترے گی. یا آقا نے فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان اور وہ میٹھی میٹھی باتیں اور قرآن اور حدیث اور تبلیغ وہ ساری حلق تک رہے گی، نیچے نہیں اترے گی. یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ان کے عمل بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے، قول خیر بریہ بھی ہے، دعوت تبلیغ دین کا بات بھی ہے. یہ سارے اعمال کثرت کے ساتھ ہیں. اور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ ظاہری تمہارے اعمال سے بھی ان کی کثرت زیادہ ہوگی، مگر یہ ساری کثرت ان کے اعمال کی مل کر بھی ان کے ایمان کو نہیں بچا رہی. ایمان سے خارج ہیں، دین سے خارج ہیں. کیوں کہ نہ اعمال نہ نماز مطلقاً ایمان کو بچا سکتی ہے،
ایمان کو سن لے کامل کر سکتی ہے، بچا نہیں سکتی۔ روزہ ایمان کو کامل کرتا ہے، ناقص و تکمیل کرتا ہے، مگر روزہ ڈوبنے لگے تو بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خود روزہ ہے اور ڈوب رہا ہے، وہ تو خود نماز ہے، عمل ہے، ڈوب رہا ہے۔ جو عمل ڈوب رہا ہو اسے عمل اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ میری بات سمجھیں، ایک کشتی ہے، کشتی، اور وہ ڈوب رہی ہے، تو ڈوبتی ہوئی کشتی اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتی، کوئی اور ہی بچائے گا نا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ کوئی اور ہی بچائے گا نا۔ وہ کشتی تو سواروں سمیت ڈوب رہی ہے، تو خود کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ تو ڈوب رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرات، دعوت، تبلیغ، ظاہری اعمال کسی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، فار اینی ریزن ڈوب رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ دین اور ایمان سے نکل رہے ہیں۔ تو ڈوبتے ہوئے اعمال خود کو اور عمل کرنے والوں کو بچا نہیں سکتے۔ اور ڈوب کیوں رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ایک شے نہ تھی، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ۔ یہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور پہ چونکہ اس نے تنقید کی، اعتراض کیا، تو ثابت ہوا کہ حضور کی محبت اور ادب نہ تھا، باقی نماز، روزہ سب کچھ تھا۔ تو کشتی کو بچانے کے لیے کوئی اور آئے گا، تو جب عمل ڈوب رہے ہوں تو محبت ہوگی تو بچائے گی۔ محبت بچاتی ہے اعمال کی ڈوبتی کشتی کو، عمل نہیں بچاتے۔ اور ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تین بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ تو آقا پھر کیسے جائے گا؟ فرمایا عمل نہیں لے جائیں گے جنت میں، خدا کا فضل لے جائے گا۔ ارے جنت لے جانا عمل کا کام نہیں، فضل کا کام ہے، اور فضل محبت کے بغیر نہیں ملتا۔ ہائے 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 ہائے، فضل محبت کے بغیر نہیں ملتا۔ اس لیے وہ محبت سے خالی تھے، فرمایا یہ ایمان سے نکل گئے۔ اگلی حدیث ابو طفیل روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو اب بتا رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا کہ نئی، جو شاید بہت سو نے یا ایک دو کو چھوڑ کے سب نے نہ سنی ہو۔ اور امام اصبہانی نے دلائل النبوت میں، اور امام طبرانی نے معجم میں، اور امام اسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، حدیث پاک، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آقا علیہ السلام کے زمانے میں، ان رجلا ولد له غلام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بباشرۃ وجہہ ودعا له بالبرکہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا تو آقا نے اس کے چہرے کو پکڑا، ہاتھوں میں لیا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، چہرے سے پکڑا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کے چہرے پر ایک بالوں کا ایک ہالہ سا اگایا، اس کے ماتھے پر، پیشانی پر بال جیسے دائرہ ہوتا ہے، بالوں کا ایک ہالہ سا اگایا۔ وہ حضور کی دعا کی برکت تھی، اور اس کی وجہ سے وہ لڑکا جوان ہوا، سب لڑکوں میں ممتاز ہو گیا، جدھر جائے لوگ سمجھ لیں حضور کی برکت والے بال اس کے ماتھے پر ہیں۔ فنابتت شعرۃ فی جبہتہ کہیۃ القوس وشب الغلام فلما کان زمن الخوارج۔ اس کی بدقسمتی کہ پھر جب خوارج کا زمانہ آ گیا تو خارجیوں کی عبادت کو دیکھے، نماز دیکھے،